ہم نے دیکھی ایک بحث کی تھی وہاں پر کہ واؤ جو ہے بھائی واؤ اور، لیکن اس اور میں کئی قیامتیں چھپی ہوئی ہیں. یعنی اب ہمارے ہاں یہ اور یا واؤ جو ہے یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتی جیسے کہ مثلا ایک واؤ کا ہم نے مطالعہ اور اس وقت بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا تھا میں نے کہ وہ کیا کرتی ہے جس طرح ہم یعنی بولتے ہیں. چنانچہ دیکھیے کہ یہاں جب ترجمہ کیا گیا ہے تو اس چیز کو رکھ دیا گیا ہے اس کی جگہ کے اوپر، یعنی وہ اس کو بیان کر دیتی ہے. وہ اس کو، اس کی کچھ مثالیں میں نے اس وقت دی تھیں. بہت سی آیات اس مفہوم کی موجود تھیں جس میں یعنی کے معنی میں نے آپ کو بتایا کہ استعمال ہوتے. اب یہ طریقہ نہیں ہے، اب تو آنی یعنی یہ استعمال ہو جاتا ہے. اچھا اس طرح دیکھیے اسی طریقے سے یہ جو واؤ ہے اس کو کہتے ہیں فنی اصطلاح میں بیان کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. یعنی آپ بات بیان کرتے جا رہے تھے تو قدیم عربی میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ یعنی، یہ نہیں کہا میرا مدعا یہ ہے، یہ نہیں کہا میرا مطلب یہ ہے. آپ نے جو آگے بات بیان کرنی تھی ایک واؤ بولی اور جملہ بول دی. اب اگر آپ اس سے مانوس نہیں ہیں تو ایک مصیبت آ جائے گی نا. یعنی اگر انس نہیں ہے آپ فرمائیں گے کہ کتنی مصیبت آ جائے گی. بھائی یہ واؤ قرآن مجید میں کبھی گن کر تو دیکھو کتنی بار استعمال ہوئی ہے. یعنی مصیبت ایک جگہ نہیں آئے گی، سینکڑوں جگہوں پر آ جائے گی. ایک پہلو اس کا. اچھا یہ جو واؤ ہے اسی طرح یہ تفصیل کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. جس معنی میں ہم بولتے ہیں چنانچہ، جس طرح ہم بولتے ہیں اس طرح بولتے ہیں نا. بس چنانچہ کے معنی معلوم ہے نہیں، کوئی کسی لفظ کے معنی جان کر تو کبھی ہم لفظ بولتے ہی نہیں ہیں. چنانچہ ہے نا، چنانچہ کا مطلب ہے اس طور سے، اس طریقے سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، فارسی کا لفظ ہے ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ چنانچہ جو ہے بالکل ٹھیک اسی مفہوم میں واؤ استعمال ہو جائے گی. اب آدمی کی بلا جانے کہ بھائی واؤ اور تھی چنانچہ کیا ہو گیا. چنانچہ اس کی میں نے مثال دی تھی، انہی مثالوں میں دیکھیے وہ جو آیت تھی علمکم ما لم تکن تعلم، اور اس طرح ہم نے تم کو سکھایا وہ جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی یہ گویا اس پوری بات کے اوپر ایک چنانچہ ہے، اس طرح ہے، اس طور سے ہے، تو اس مفہوم میں آ جاتی ہے. اچھا ایک اور دیکھیے دلچسپ چیز اسی واؤ کے بارے میں. اس نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا. یہ سورہ بقرہ ہے. آپ لوگوں کے پاس میں نے یہ کہا تھا ابتدائی سے کہ ایک چھوٹا قرآن ضرور لے کے آئیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں یہ بتا دیتا ہوں ان کو کہ بھئی فلاں فلاں آیات، لیکن بہرحال پڑھاتے ہوئے کوئی اور پہلو سامنے آ جاتا ہے. تو سورہ بقرہ کی ذرا یہ 226 آیت 226 226 آیت نکال لیجیے. نہیں معاف کیجیے گا، یہ اس کو میں بعد میں لیتا ہوں. اس میں ایک اور مسئلہ ہے. سورہ مجادلہ 58 سورہ ہے. سورہ مجادلہ 58 سورہ ہے. سورہ مجادلہ کے بالکل ابتدا 2 نمبر آیت نکال لیں. اس سورہ میں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے زہار کا. یہ عربوں کی جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے. عربوں کے ہاں ایک طریقہ یہ تھا کہ بیوی پہ غصے میں آ گئے، اور شوہر چونکہ اپنا یہ ابدی حق سمجھتے ہیں کہ غصے میں آئیں گے، اور غصے میں آ گئے اور اس کے بعد ایک خاص جملہ بول دیتے تھے انت علیہ کا ظہر امی، یعنی میں تجھے ہاتھ لگاؤں تو گویا اپنی ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگاؤں. یہ طلاق کی بدترین قسم تھی عرب جاہلیت میں. تو اس میں جو زہر کا لفظ بولا جاتا ہے پیٹھ کے معنی میں، اس سے اصطلاح بنی زہار، اور پھر اس سے فعل بن گیا اور استعمال ہونے لگ گیا. تو یہ زہار کے بارے میں مسئلہ ہے. یہ ایک خاتون تھیں، ان کے میاں بڈھے ہو گئے ہوئے تھے اور کچھ تھوڑی سی لٹک کھٹک بھی پیدا ہو گئی ہوئی تھی. ایک دن اسی طرح زہار کر بیٹھے، تو وہ بیچاری روتی پیٹتی ہوئی آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے آگے کہا
کہ اب جب میں بڈھی کھوسٹ ہو گئی، بولنے کا مجھ میں یارہ نہیں، بچے میرے ہاں اب کوئی مزید پیدا نہیں ہو سکتے، کوئی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، خدمت اس کی شب روز کرتے ہیں اور آج بیٹھے بیٹھے مجھے زہار کر بیٹھا ہے، تو کوئی راستہ نکالیے۔ تو یہ اس خاتون کے اس اصرار سے سورہ شروع ہوتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجک، یعنی اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ کے ساتھ بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے بارے میں اپنا حکم بیان کیا ہے۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ اس حکم کی تفصیلات اس وقت بیان کرنا پیش نہیں، میں آپ کو ایک واو سے متعارف کرانا چاہتا ہوں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ قرآن مجید نے بات یہاں سے شروع کی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اب اس کے بعد کا جملہ ہے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَالزُّورَ، اس میں واو ہے، وَإِنَّهُمْ، اور وہ کہتے ہیں ایک ایسی بات جو نہایت بیہودہ ہے اور جھوٹی بات ہے۔ حکم بیان کرنے پہلے قرآن نے یہ تبصرہ کیا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، بیٹھے بیٹھے آپ بیوی کو کہہ دیتے ہیں کہ تم میری ماں ہو، اور اس کے بعد اس پہ طلاق واقع کرتے، تو پہلے اس قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ ایک نہایت بیہودہ بات ہے اور جھوٹی بات ہے۔ اچھا، اس میں یہ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ ہے نا، یہ بالکل اس معنی میں جس معنی میں آپ بولتے ہیں البتہ، اس کو کہتے ہیں استدراک کی واو، فنی اصطلاح۔ یعنی دیکھیے اب اس کا صحیح ترجمہ کیجئے، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، وہ البتہ ایک بڑی ہی بیہودہ اور نہایت جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں میں جو لوگ قرآن مجید کا کچھ ذوق رکھتے ہیں، میں نے اشارہ کر دیا، وہ جا کے ذرا اس کو اور میں ترجمہ کر کے دیکھیں، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اگلے جملے کا مدعا ہی بالکل اٹھ جاتا ہے، یعنی بالکل البتہ کے معنی میں گویا، یا بولتے ہیں نا آپ البتہ مگر، یعنی ہم بات کرتے ہیں تو بات کرتے کرتے کہہ دیتے ہیں لیکن، مگر، البتہ، یہ استدراک کے الفاظ ہیں، یعنی گویا ہم نے ایک بات کہی اور اس بات کے اوپر ہم کوئی ایسی بات کہنا چاہتے ہیں کہ گویا جو چیز اس کے بارے میں ہم اصول میں بیان کر رہے تھے اس کو ذرا ہٹ کر اس کے اوپر تبصرہ کرنا مقصود ہے۔ اس واو، استدراک کی واو کی مثال ہے جس پر میں نے آگے قانون معیشت میں بحث کی ہے، جو خود میراث کے احکام میں آتی ہے ایک جگہ کے اوپر۔ وہ اس میں ہوا یہ ہے کہ پہلے اولاد کے حصے بیان کیے ہیں، اس کے بعد واو کے ساتھ حصے بیان کر دیے ہیں۔ اب دیکھیے کہ استدراک کیا ہوتا ہے، ہماری اردو میں بھی اگر کروڈ کر لیا جائے تھوڑا جملے کو تو یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ کہیں کہ بھائی یہ میں نے ایک مٹھائی کا ڈبہ آپ کو دیا ہے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے لے جائیے، اور آپ کے ابا ہوں تو ان کو اس میں سے ایک ٹکڑا دے دیجیے گا، بس میں ٹکڑا ہی کہا ہے، اس سے زیادہ نہ دیجیے گا، تو اور آپ کے ابا ہوں، یہ بھی اصل میں استدراک ہے۔ البتہ والد صاحب ہوں تو ان کو ایک ٹکڑا دے دیجیے، یہ مٹھائی آپ بچوں کے لیے لے جائیے، البتہ والد صاحب ہوں، یہ اصل میں البتہ ہے جس کو ہم اردو میں بھی کبھی کبھی اور سے ادا کر دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے یہ عرض کیا آپ سے کہ اب وہاں کیا قیامت آ گئی، اس میں قیامت یہ آ گئی کہ اگر اس کو استدراک کے لیے لیا جاتا تو کوئی پیچیدگی نہیں تھی، اس کو اور کے معنی میں لے لیا لوگوں نے اور بالاجماع لے لی، اور بالاجماع لینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اوپر بیان ہوا ہے، اب مثال دے رہا ہوں، کہ 2 بہنوں کو 2/3 2/3 دے دو، اس کے بعد بیان ہوا ہے ماں اور باپ کو 1/3 دے دو، اس کے بعد بیان ہوا ہے کہ مزید کسی کو بھی 1/3 دے دو، کہاں سے دے؟ کچھ نہیں ہو سکتا نا، یعنی اس میں تو اب آدمی ادب کی بحث تو نہیں کر سکتا، بھئی 2/3 کو 1/3 میں جمع کرو، اس کے بعد 1/3 کو جمع کرو، کیا کریں؟ تو یہ کر دیا لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، یہی فرمایا ہے۔ اب جب یہ ہوگا کہ یہی فرمایا ہے تو اس کے بعد دیکھیے کیا صورتحال ہوئی۔ صورتحال یہ ہوئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اور اس پر سب کا اتفاق، یعنی کیونکہ یہ صورتحال ہو گئی ہے،
تو وہ کہتے ہیں اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے کو 2/3 دو، بی کو 1/3 دو، سی کو بھی 1/3 دو، دیا نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا اس کو ایسے کرو کہ ریاضی کے قاعدے کے اوپر اس کا اضافہ عقل نکالو اور برابر برابر کمی کر دو اس میں۔ اس کو ہماری میراث کے فن کی اصطلاح میں کہتے ہیں اول کرنا۔ چنانچہ اس وقت جتنی میراث تقسیم ہوتی ہے وہ یہی کر کے ہوتی ہے، ورنہ ہوتی نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی پوچھے کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے، یعنی اس کے اوپر سب سے دلچسپ تبصرہ حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے، جو یہی حضرات نقل کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے ایک شاگرد کو کہ بھائی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کام کر ڈالا ہے، اول کرنے والا، لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو خدا ریت کے ذروں کو گن لیتا ہے اس کو 2/3 اور 1/3 اور 1/3 جمع نہیں کرنا آیا۔ یعنی ایک عام آدمی کو بھی معلوم ہے کہ بھائی 2/3 میں 1/3 جمع کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا۔ تو وہ ایسے ہی ہے نا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ 10 روپے لے اور یہ دیکھیے یہ 2/3 ان کو دے دیں، 1/3 ان کو دے دیں، 1/3 ان کو دے دیں، کیا کریں گے؟ منہ پہ ماریں گے نا میرے کہ حضرت آپ حساب سیکھ لیں پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2/3 اور 1/3 دینے کے بعد بچتا کچھ نہیں ہے، یہ ایک واو ہے بس اور کچھ نہیں۔ یعنی استدراک کی واو ہے وہاں پہ، جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایک بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ تو یہ واو یہ کرتی ہے، یعنی مگر، لیکن، البتہ، ان الفاظ میں جو مفہوم ہم ادا کرتے ہیں ان میں آ جاتی ہوگی وہی واو۔ آپ نے ڈکشنری نکالی، اس میں لکھا واو کا مطلب ہے اور، اب اور ہو گیا 2/3 اور 1/3 اور 1/3، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس زبان کے صحیح علم کے نہ ہونے کے نتیجے میں مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، مسئلہ اتنا بڑا پیدا ہو گیا، اور وہ کتنا بڑا پیدا ہوا ہے وہ میں زیر بحث لاؤں گا کسی وقت، تو آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے بھی بڑا پیدا ہوا ہے۔ یعنی اس میں صرف ایک ہی مسئلہ نہیں پیدا ہوا، مسئلوں کے اندر سے مسئلے نکل کھڑے ہوئے۔ جی میں نے تو اس کا مطلب بتا دیا آپ کو، استدراک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ لے جائیے مٹھائی، البتہ آپ کے والد ہوں تو ان کو اس میں سے اتنی پہلے دے دیجیے۔ اگر ظاہر والدین تو ہوں گے ہی، تبھی مر بھی جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں آپ 1/3 اور 2/3 کو جمع نہیں کریں گے، پہلے والدین کو دے دیں گے، پھر باقی بچے ہوئے کو تقسیم کریں گے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ 2/3 ان کو دے دیں، 1/3 ان کو دے دیں، اور آپ کے والد ہوں تو اس میں سے اتنا ان کو دے دیجیے گا۔ وہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ ان کو دیں گے، باقی کو تقسیم کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن اور یہ کہیں تو بالکل تقسیم ہو جاتی، وہ میں آپ کو بتا دوں گا، اس آیت کو میں زیر بحث لاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیے اس میں کیا مسائل پیدا ہو گئے۔ تو یہ میں آپ کو دوسری مثال میں نے اب دی، یہ فعل ہے عربی زبان، ایک لفظ ہے عربی زبان کا خلقنا، ایک لفظ ہے الکتاب۔ تو اس کے جو شیڈز ہیں ان کی اگر صحیح اپریسیشن نہ ہو تو کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ واو ہے، اگر اس کا صحیح طریقے سے آدمی اس کو نہ، اچھا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بس آپ اگر پوری طرح مانوس نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس زبان میں آپ جینا سیکھیں، پوری طرح مانوس نہیں ہے تو آپ یہ ساری باتیں آپ نے سن لیں، لیکن دماغ پر تو وہی اور سوار ہے نا، اور دماغ پر وہی کتاب سوار ہے جو یہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو اب ہوگا کیا؟ آپ حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، آپ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، اگر اس طرح جی نہیں رہے اس زبان میں تو جو مانوس چیز ہے اس کو اٹھا کے رکھ دیں گے، اور اٹھا کے رکھ دیں گے، اور اس کے بعد 2/3 1/3 اور 1/3 کو جمع کر کے 14 صدیاں لگا دیں گے، اور اس میں نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے، مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس کی میں نے آپ کو اس لیے یہ مثال دی۔